اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کا ایک آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہے گی۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جب آپ نے اسلامی سال کا آغاز کسی اچھے کام سے کریں گے تو یقین جانیں کہ آپ کا پورا سال بڑے امن و سکون سے گزرے گا۔ آپ کبھی بھی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے جادو، جنات، تعویذات، اسیف وغیرہ سے محفوظ رکھے گا۔ اب آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جب محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ چکا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، یہ جو نیا سال شروع ہونے والا ہے، یہ سال ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، بلکہ ہمارے پورے ملک اور امت مسلمان کے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا سال بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں، اے میرے رب، انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما دے۔ جو لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے میرے پروردگار، ان کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ چاند دیکھنے کے بعد اس رات کو یہ عمل، یہ وظیفہ نہ کر سکیں، تو پھر یکم محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ اذان مغرب سے پہلے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دوستو، یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پسند ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھنی ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو استغفار کی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ استغفار کی دعا پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کا تصور کر لینا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ اگر ایک حاجت ہے تو ایک حاجت کا تصور کر لیں، اور اگر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر لینا ہے۔ حاجات کا تصور کرنے کے بعد آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورہ اخلاص۔
اس صورت کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر بندہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے 1 مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، پھر بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، میں نے یہ عمل، یہ وظیفہ فلاں فلاں حاجت کے لیے پڑھا، فلاں فلاں مقصد کے لیے پڑھا، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، کیونکہ اللہ رب العزت تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس قدر آپ پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، یقین جانے کہ اتنی جلدی آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے نوازے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ سارا سال اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے گی، اور جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو فوراً پورا فرما دے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ چھوٹا سا عمل ضرور کریں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔